السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے بڑی ہی ایک اہم ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ یہ ویڈیو ہے انڈیا کے اندر ایک پنڈت بیٹھا ہوا ہے اور پنڈت نے نیا ہی فلسفہ نکال دیا ہے اور اس کے پاس ایک عورت آئی ہے، وہ اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میری بیٹی میرے پاؤں دباتی ہے، تو وہ ہر وقت دباتی ہے، بلکہ دھو کے بھی پاؤں پی لیتی ہے پانی، اور لیکن بیٹا جو ہے میرا وہ کبھی کبھار دباتا ہے۔ اور وہ آگے سے پنڈت نے بڑی ہی عجیب و غریب بات کہی، کہتا ہے جی آپ اپنی بیٹی سے کہا کریں کہ نہ پیر دبایا کریں ورنہ آپ نرک یعنی کہ جہنم میں جائیں گی۔ اگر بیٹی دبائے گی تو جہنم میں، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ خود اپنی بیٹی کے پاؤں دھو کے پیا کریں۔ تو چلیں ناظرین، پہلے ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی گفتگو سنتے ہیں، پھر اسی والا سے ہم بھی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو چلیں ناظرین مل کے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ لیکن میری لڑکی شروع سے جاتی تھی اسکول تو میرا پیر چھو کے ہی جاتی تھی، اور آج بھی کوچنگ جاتی ہے تو بنا پیر چھوئے نہیں جاتے ہیں۔ ہم اس کو منع کیے کر تو بولی نہیں ممی، اب ہم شروع سے گئے اس کو عادت پڑ گئی ہے، اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تو میرے پیر بھی دباتی ہے۔ تو ہم یہی جاننا چاہتے ہیں گروجی کچھ ایسا بتا دیجئے کہ ہم آج اس کو سمجھا دیں جا کے۔ بیٹا کتنا بڑا آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے؟ جی، اس سے کہو وہ آپ کے چرن دبائے کرے۔ وہ بھی کبھی کبھی دباتا ہے، کہنے میں دباتا ہے، آلویز وہی دبائے، لیکن لڑکی روز ہی دباتی ہے۔ تو آپ اپنی نرک کی ویوستھا کر لو۔ جی گرو جی، اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں۔ نرک کی ٹکٹ کروا لو، وہ تو ہو ہی گئی ہے۔ آپ کے کوشچن کا آنسر یہ ہے کہ نوراترے جب آتے ہیں تو آپ ان کنیاؤں کا پوجن کرتی ہیں کہ نہیں؟ جی گرو جی، ابھی تو نہیں کرتے ہیں، ابھی کرتے نہیں ہیں۔ آپ کنیا پوجن نہیں کرتے؟ نہیں، ابھی کچھ دن سے نہیں کر رہے ہیں۔ پہلے کی ہے؟ ہاں کی ہے گرو جی۔ اور کبھی نہ کبھی اس کنیا کے چرن دھوئے ہوں گے آپ نے اپنی بیٹی کے؟ جی دھوئے ہوں گے؟ جی اور وہ جل پیا بھی ہوگا، پیا کہ نہیں؟ جی ہاں۔ اب ہم کو دیا کر کے بتائیے، ایک طرف آپ ان کے چرن دھو رہی ہیں، جی ان کے چرن کا چرنوں تک پان کر رہی ہے، جی اور دوسری طرف اسی بیٹی سے چرن کی سیوا کروا رہی ہیں، کیا پرنام ہوگا اس کا؟ اس کو کہہ دیں بیٹا اگر تم چاہتی ہو کہ میں نرک میں نہ جاؤں جی تو پلیز میرے چرن مت دباؤ، آپ نے بہت سیوا کری ہے، بھگوان آپ کی ساری منوکامنا پوری کرے۔ I am Suresh Chopra from Scholar Batch 7. My question is there any reference or proof of Judgment Day in religions other than Islam? بھائی صاحب نے پوچھا کہ ججمنٹ ڈے کا ذکر ہے قرآن کے علاوہ باقی کتابوں میں، بالکل صحیح ہے۔ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ہندو مذہب میں بھی لکھا ہے، ہندو مذہبی کتاب میں وید میں لکھا ہے کہ امتحان ہوگا پھر سوار کو نرک میں جائیں گے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ کا، قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ایوری سول شیل ہیو اے ٹیسٹ آف ڈیتھ، ہر نفس موت کو چکھے گا، لیکن فائنل ججمنٹ، فائنل حساب کتاب ہوگا آخرت میں۔ اور جو کوئی آگ سے، دوزخ سے بچ جاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے، وہی سفلتا پاتا ہے اس زمین پر، اس دنیا میں۔ تو ہندو دھرم کتاب میں بھی لکھا ہے، بائبل میں بھی لکھا ہے، اور قرآن میں بھی لکھا ہے۔ توبہ کیجئے، شرک کرنا بند کیجئے، انشاءاللہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر شرک کی حالت میں مرے تو اللہ سبحانہ و تعالی، خدا ایشور آپ کو کبھی بھی نہیں معاف فرمائیں گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے، جو میں نے اس تقریر کے شروع میں تلاوت کی، اس آیت کی جسے میں ماسٹر کی کہتا ہوں، سارے تالوں کو کھولنے والی چابی، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں لکھا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ میں مانو، صرف اللہ میں ماننا کافی نہیں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کی عبادت صرف کرنا چاہیے، وہ ضروری ہے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔
वला यत्तखीज़ बादुन बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद ना बनाएं। ये जरूरी है। वला नुश्रिका बिही शैय्यन वला यत्तखीज़ बादुन बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फ़इन तवल्लव फ़क़ुलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। और अगर इसके बाद वो लोग नहीं मानते तो हम गवाही देते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह का कहना मानते हैं। यही पैगाम ईसा अलैहिस्सलाम ने दिया। कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72 में, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु वल मसीह इब्न मरियम। वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम इब्न मरियम अल्लाह है, वो लोग कुफ्र कर रहे हैं। वक़ाल अल मसीह, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरा रब और आपका रब है। इन्नमा युश्रिक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ किसी ने दूसरे को शरीक करा, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जन्नत आपके लिए हराम हो जाएंगी, वमा वहुन नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और आपके लिए जहन्नम की आग है और जालिम के लिए आखिरत में कोई मददगार नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते, इन्नमा युश्रिक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ कोई किसी को शरीक करता है, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जन्नत उसके लिए हराम है, वमा वहुन नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए दोज़ख की आग है और जालिमों के लिए आखिरत में कोई मददगार नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में कि जो इंसान गलत खुदा की इबादत करते हैं आप उन खुदाओं को गाली मत दो, वरना ये लोग जहालत में अल्लाह को गाली देंगे। लिखा है कुरान मजीद में सूरह लुक़मान में सूरह नंबर 31 आयत नंबर 27 में, अगर आप इस दुनिया के सारे झाड़ को कलम में तब्दील करेंगे और सारे समुंदर 7 समुंदर मिला के अगर स्याही में तब्दील करेंगे, फिर भी आप इनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के शब्द नहीं लिख सकेंगे। इस तकरीर को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत से, सूरह हज से, सूरह नंबर 22 आयत नंबर 73 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए लोगों, इस बात को सुनो, जो कोई आपके मददगार है अल्लाह के अलावा, अगर ये सारे इकट्ठा हो गए एक मक्खी को बनाने के लिए, फिर भी ये लोग मक्खी को नहीं बना सकेंगे, और अगर मक्खी कोई खाना इनसे छीनेंगी तो ये लोग उस खाने को भी वापस नहीं ला सकेंगे। कमजोर है वो लोग जो गलत खुदा की इबादत करते हैं, और कमजोर लोग हैं वो जिसकी इबादत करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई तो माशाल्लाह ज़ाकिर नाइक हाफिज़ अल्लाह ताला बड़ी ही कीमती बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। तो आइए नाज़रीन, हम मिशकात की दूसरी हदीस की तरफ बढ़ते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाया है मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी के अंदर नबी पाक की तशरीफ़ फरमाया और सहाबा इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, और एक आने वाला आया, उसने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था, सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ, और वो आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे बैठ गया जैसे बंदा अत्तहियात में बैठता है। तो आकर पहला सवाल उसने क्या किया, वो आकर क्या कहता है, इस्लाम क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत, यानी कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर बताई गई कि आपने क्या करना है। फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत, कि अल्लाह पर ईमान लाना है, कि गवाही देनी है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। वह इकाम सा नमाज कायम करनी है और ज़कात देनी है, और अगर अल्लाह पाक ने वुसअ दी या ताकत दी है तो बैतुल्लाह का हज करना है और रमज़ान के रोज़े रखने हैं। वो आगे से कहता है कल सदक था, आपने सच कहा है। तो सहाबा हैरान हो रहे थे कि खुद ही ये बात कर रहा है और खुद ही ये तस्दीक कर रहा है। फिर दूसरा सवाल करता है ईमान क्या है। नबी पाक ने फरमाया कि ईमान ये है कि अल्लाह पर ईमान लाना, किताबों पर, रसूलों पर और तमाम अम्बिया पर, तकदीर की अच्छाई बुराई पर ईमान लाना है, क़यामत के दिन पर ईमान। वो कहने लगा कल सदक था, आपने सच कहा।
اب وہ تیسرا سوال کیا کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی جی قیامت کب آئے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنا کہ سوال کرنے والے کو پتہ ہے اتنا ہی مجھے علم ہے۔ تو نبی پاک نے ایک نشانی بتائی ہے، وہ نشانی یہ ہے کہ جیسا کہ مجھے تو لاگے یہ رہا کہ یہ پنڈت ہی قیامت کی نشانی ہے۔ خیر اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا لونڈی جنم دے گی اپنی مالکہ کو، لونڈی جنم دے گی اپنی مالکہ کو، یعنی کہ یہ پنڈت نے بات کہی ہے نا کہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے پاؤں دھو کے پیا کریں، آپ اپنی بیٹی کے پاؤں دبایا کریں، اور یہ الٹی یعنی کہ یہ بات کہہ رہا ہے پنڈت، جبکہ نبی پاک نے فرمایا کہ لونڈی جنم دے گی اپنی مالکہ کو۔ کیا مطلب ہے؟ بیٹی حکم چلائے گی، بیٹی حکم چلائے گی اپنی ماں کے اوپر۔ اگر ادھر یہ جو عورت آئی ہے پنڈت کے سامنے، اگر ادھر وہ کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی پاؤں دباتی ہے تو اسے دبانے چاہیے، بیٹی نے دبانے اور کس نے دبانے؟ وہ آگے تو کہہ رہا ہے کہ نہیں تو نے دبانے اپنی بیٹی کے، تو نے اپنی بیٹی کے پاؤں دھو کے پینے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ لونڈی جنم دے گی مالکہ کو، تو اب نبی پاک نے فرمایا کہ یہ جو تھی ہے یعنی کہ بیٹی ہے یہ اپنی ماں کے اوپر حکم چلائے گی، یعنی اس پنڈت نے اس حدیث کا الٹ یعنی کہ معاذ اللہ استغفر اللہ حدیث کا الٹ بنا دیا، یعنی کہ حدیث کا یہ انکار کر دیا۔ تو ناظرین میں حیران ہوتا ہوں یہ کیسے کیسے فلسفے یہ نکال لیتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین ہم سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تو ناظرین یہ قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے سپارہ 15 میں۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت اللہ رب العالمین کی، احسان والدین کے ساتھ۔ اگر یہ لڑکی جو ہے والدین کے ساتھ احسان کر رہی ہے اور یہ پنڈت معاذ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ بیٹی کے پاؤں دبائیں، جبکہ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، یعنی کہ ان والدین کے سامنے آپ نے اف بھی نہیں کہنا بلکہ اپنی نرمی کے بازو جھکا دینے ہیں۔ فرمایا ان کے آگے اف بھی نہیں کہنا۔ اب عربی زبان کے اندر سب سے کم تر لفظ جو ہے وہ اف ہی ہے۔ فرمایا ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا، یعنی کہ والدین کا آپ نے اتنا خیال رکھنا۔ بلکہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کے ساتھ یعنی اللہ پاک نے اپنی توحید کے ساتھ والدین کو ساتھ جوڑ دیا، یعنی کہ کتنا پختہ یہ رشتہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ دیا۔ لیکن ناظرین میں حیران اس چیز پہ ہوں، یہ پنڈت کیسے کیسے چیزیں اور کیسے کیسے فلسفے نکال لیتے ہیں۔ دعا کرے اللہ پاک ایسے پنڈتوں کو ہدایت نصیب فرما دے، اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک جتنی بھی بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں والدین کے جو نافرمان ہیں اللہ پاک ان کو فرما بردار بنا دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔